کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات ترکیہ میں رک گئے ہیں؟ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ قانونی اور بین الاقوامی ذمہ داریاں اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی تحفظ کا بھی سوال ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ایڈوکیٹ عمران ڈوگر اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے، مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے دونوں کے وفد ترکیہ سے واپس آ چکے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا سد باب کیا ہو سکتا ہے اور اس کے خدشات کیا ہیں اور اس میں نقصانات دونوں ممالک کو کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں اس کے جو مذاکرات رکنے کی وجوہات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ پاکستان بار بار یہ مطالبہ کرتا رہا کہ افغانستان اپنے ملک سے دہشت گردی پاکستان میں ٹرانسفر نہ کرے، پاکستان میں خاص طور پر ٹی ٹی پی کی جو کارروائیاں اس کو روکے۔ افغانستان اس کے اوپر کوئی ریٹن ایگریمنٹ کرنے سے انکاری ہے اور نہ ہی پہلی تو وہ یہ ماننے سے ہی انکاری ہے کہ ٹی ٹی پی ہمارے یہاں کوئی آپریٹ ہو رہی ہے، دوسری کہ یا تو اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے یا اس کے خلاف کارروائی کرنا ہی نہیں چاہتا، جس کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اب اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہونے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ سرحدی علاقوں میں جتنے بھی تاجر حضرات ہیں، جتنے بھی عوام ہیں دونوں طرف، وہ خوف کے ہراس کے ناظرین ایک عالم میں زندگی گزار رہے ہیں ابھی کہ اس کے حل کیا ہے۔ اس کا ایک قانونی حل بھی نکل سکتا ہے کیونکہ دونوں ممالک یو این اے چارٹر کے رکن ہیں اور وہاں پہ یہ ایک اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنا، پاکستان اپنے طرف سے افغانستان کے بھی خود مختاری کا احترام کرے اور افغانستان کے اوپر بھی یہ لازم ہے۔ جیسے کہ یہ ایک میڈیٹر یا ایک قانون کا راستہ عام طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب دونوں فریقین کسی ایک بات پہ متفق نہ ہو تو پھر قانون کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک جو دیکھا جا چکا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے الزامات کی بوچھار ہے لیکن کوئی ریٹن ایگریمنٹ سامنے نہیں آ سکا۔ لیکن اس وقت جنگ تو بندی ہے لیکن انٹرنیشنل جو کھلاڑی ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں، خاص طور پر انڈیا، جس کو فائدہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ کا سب سے پہلا فائدہ انڈیا کو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک عام سی چنگاری کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کا ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ تورخم بارڈر اور چمن بارڈر دونوں بند ہیں، دونوں طرف سے ہزاروں کی تعداد میں ٹرک فروٹس اور دوسری چیزیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے راستے بند ہیں اور سارا نقصان جو ہو رہا ہے یہ عوام کا ہو رہا ہے، عام پبلک کا ہو رہا ہے، ہیلتھ کے ایشوز آ رہے ہیں۔ یہ انسانی المیہ بھی جنم لے سکتا ہے اس مذاکرات کی ڈیڈ لاک کی۔ اس میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں میری سمجھ کے مطابق کہ یہ قانونی اور ایک دنیا بھر میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی اس خطے کے ممالک ہیں وہ بڑے تشویشناک حالت میں مبتلا ہیں کہ افغانستان جس نے دنیا سے دوحہ میں ایک ایگریمنٹ کے تحت حکومت حاصل کی کہ ہم تمام معاملات طے کر کے کہ ایک دوسرے ہماری زمین کسی کے خلاف نہیں ہوگی، استعمال نہیں ہوگی، اور آج تقریباً کسی حکومت ملنے کے بعد، امریکہ کے جانے کے بعد، کسی بھی ایک جیسے کہ بچوں کی ایجوکیشن بھی، یہ ہے تو ان کا انٹرنل معاملہ لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی سے انہوں نے وعدہ ضرور کیا ہوا تھا لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں افغانستان کا۔ اور جو سب سے مین ایشو ہے کہ دہشت گردی کو کنٹرول بھی کرنا ہے اور اپنی سرزمین، وہ اس کے اوپر بھی وہ فیل نظر آ رہے ہیں اور کسی ایگریمنٹ پہ آنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ اس سے جو آگے نظر آ رہا ہے وہ تو جنگ کی ہی ماحول نظر آ رہا ہے، لیکن جو دنیا بھر میں جنگوں سے معاملات حل نہیں ہوتے، معاملات ہمیشہ ڈائلاگ سے حل ہوئے ہیں اور پاکستان افغانستان کو چاہیے کہ ڈائلاگ جاری رکھے اور دنیا میں جو اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے اس کو استعمال کیا جائے، یا پھر بھی اگر معاملات حل نہیں ہوتے تو پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں ضرور جا سکتا ہے تاکہ اس چیز کو روکا جائے اور معاملات خرابی سے بچائے۔ اس کے کچھ میں ناظرین آپ کو بتاؤں پس منظر ان مذاکرات کو فیل جو ہوئے ہیں اس کا کچھ پس منظر بھی ہے، کوئی تاریخی بھی ہے۔ 1947 سے لے کے پاکستان کو افغانستان نے یہ ڈیورل لائن جو سرحد ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کے نتیجے میں سمگلنگ اور
یہ دہشت گردی کا تبادلہ جس سے پاکستان شدید متاثر ہوا ہے، اور اس کی بھی تلخیاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا اب جو میکنزم بن سکتا ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف لا سے میں بن سکتا ہے، یا پاکستان کو چاہیے کہ وہ مور رسپانسیبل بنے اور اسلامی جو ہماری OIC ہے اس کے اجلاس بلانا چاہیے اس خاص ایشو پہ، کیونکہ برادر ملک ہے اور پاکستان کے آئین کے مطابق ہم اپنے برادر ملک کی سلامتی اور امن کا خیال رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ افغانستان کیونکہ ایک چربا ملک ہے، اس میں ابھی تک اس طرح سے نہ کوئی جمہوریت ہے، نہ کوئی گورنمنٹ ہے، نہ کوئی، لیکن جو زمینی حقائق وہ دوسری طرف ہیں کہ پاکستان کو ان کے راستے چاہیے، ان کو ہمارے سمندروں تک، تاکہ دونوں ممام کی فلاح بہبود کا جو واحد راستہ وہ ہے، وہ امن ہے۔ دونوں ممالک میں جو ایک بارڈر مینجمنٹ ہونی چاہیے، دونوں، جو کہ پاکستان کا ایک مطالبہ بھی ہے، لیکن دوسری طرف سے بھی کئی مطالبات ہیں جن کی فہرست ہے، جو کہ لیکن تو دہشت گردی ہے، یہ تو ایک انٹرنیشنلی بھی ایک دباؤ ہے افغانستان کے اوپر، جس کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی نہ کوئی معاہدہ یا میکنزم ضرور بنے، تاکہ دونوں ممالک اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور عوام کی فلاح بہبود ہو سکے۔ والسلام۔